والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم درود پڑھیے والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ جلسہ بسلسلہ 11 شریف منعقد ہوا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام کا ذکر خصوصاً حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کروں گا۔ آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد بیان کرنے کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے متعلق کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں۔
الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یعنی ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں. لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی. 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. ادنا سا غور کیا جائے تو معلوم جاتا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے. دوسری آیت میں ان کی پہچان بیان ہوئی ہے اور تیسری آیت میں ان کا انجام بیان ہوا ہے. اولیاء کرام کی عظمت و شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے تو ذکر کرنے سے پہلے حرف تنبیہ ارشاد فرمایا. الا حرف تنبیہ ہے جس کا معنی ہے خبردار. یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں اور اپنے دوستوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیوں کیا ہے؟ حالانکہ آپ حضرات قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا حکم دیا ہے تو ان فرائض کے حکم دینے سے پہلے حرف تنبیہ نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا مگر پہلے حرف تنبیہ نہیں فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کر دیے گئے تم پر روزے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے. روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا بیان فرمایا مگر اس سے پہلے حرف تنبیہ نہیں فرمایا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو حج کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو، ذات راہ رکھتا ہو. آپ حضرات نے سنا کہ اللہ نے نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا حکم دیا ہے تو اس سے پہلے حرف تنبیہ نہیں فرمایا. اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے تو پہلے حرف تنبیہ فرمایا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں حکمت اور راز یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز اور زکات کا انکار نہیں کریں گے, روزے اور حج کی فرضیت اور اہمیت کا انکار نہیں کریں گے, مگر اولیاء کرام کے فضائل و کمالات, ان کی کرامات, ان کے مقامات کا انکار کریں گے. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دیا کہ خبردار, ان کی عظمت و شان کا انکار نہ کرنا, ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا. یہ میرے دوست ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت و شان کا ڈنکا میں خود بجا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیا. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ خبردار کا استعمال اس مقام پر ہوتا ہے, تنبیہ اس مقام پر کی جاتی ہے جس مقام پر کسی نقصان یا خطرے کا اندیشہ ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مقامات خطرناک ہوتے ہیں, جہاں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, بجلی وغیرہ کی موٹریں لگی ہوتی ہیں, یا بجلی گھر میں آپ چلے جائیں تو جگہ جگہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا خبردار, خطرہ, آپ مت لگائیے. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں نے, بجلی کے ماہروں نے جگہ جگہ خبرداری کے بورڈ کیوں لگا دیے؟ اس لیے کہ مقام بڑا نازک اور خطرناک ہے. شاید کوئی شخص وہاں جگہ جگہ ہاتھ لگا کے دیکھتا پھرے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا بن رہا ہے, کرنٹ پڑ جائے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں پڑھے لکھے لوگوں نے, بجلی کے ماہروں نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا. تو جہاں ایمان کا خطرہ تھا وہاں رب العالمین نے فرما دیا کہ خبردار, اولیاء اللہ کی صحبت میں آنے جانے والوں, ان کا ذکر سننے اور سنانے والوں, ذرا ہوشیار خبردار ہو کے رہنا, ان کے متعلق بدگمانی نہ کرنا اور ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا. جس طرح بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے سے جان کا خطرہ ہے, ان کی شان میں گستاخی کرنے سے ایمان کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا, خبردار, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے. دیکھیے اس آیت میں اولیاء مضاف ہوا ہے اللہ کی طرف. مانا یہ ہوا کہ اللہ کے ولی, یہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ ان کا ولی ہے. چنانچہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے ایمان والوں. تو یہ اللہ کے ولی, اللہ ان کا ولی. ایک مقام پر فرمایا یحبہم ویحبونہ, اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. ایک مقام پر فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. اور حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اللہ کے ولی, اللہ ان کا ولی, یہ اللہ کے محبوب, اللہ ان کا محبوب, یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ ان کا ذکر کرتا ہے. یہ اللہ کے ہو گئے, اللہ ان کا ہو گیا.
تو جب اللہ ان کا ہو گیا اور یہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظمت کی چادر میں لے لیا اور ان کو دو جہانوں میں بے خوف اور بے غم کر دیا۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اولیائی تحت قضائی لا یعرفہم سوائی، میرے ولی میری چادر کے نیچے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ تو میرے دوستوں ذرا خیال کرو کہ جو اللہ کی کبریائی کی چادر میں ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کی چادر میں لے لیا ہو، ان کو دو جہانوں میں کیا خوف اور کیا غم ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی عظمت و شان ہے۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے ولیوں کی پہچان بیان فرمائی ہے، دو چیزیں بیان فرمائی جن میں سب کچھ آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ایک تو وہ مومن ہوتے ہیں، دوسرا متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی ولی کے لیے مومن ہونا اور متقی ہونا یہ شرط ہے۔ جو مومن نہیں وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو متقی نہیں ہے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ولی کے لیے مومن ہونا اور متقی ہونا یہ شرط ہے۔ ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا، اور تقویٰ نام ہے اخلاق اور اعمال کے درست ہونے کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے سارے عقیدے بھی درست ہوتے ہیں، جن کے اخلاق اور اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ کوئی بد عقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی بد عمل بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں باتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو۔ پہلے تو عقیدے دیکھو، جس کے عقیدے درست نہیں ہے، جس کے عقیدے اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کے خلاف ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کا عمل شریعت و سنت کے خلاف ہے وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کے لیے یہ دونوں باتیں شرط ہیں کہ وہ مومن بھی ہو، متقی پرہیزگار بھی ہو۔ تو اتنے حصے میں ان کا انجام بیان ہوا ہے، ان کی پہچان بیان ہوئی ہے۔ آگے تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بیان فرماتا ہے، فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہان میں خوشخبری دی۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی شبہ کرتا، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ یہ خوشخبری اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہان میں خوشخبری دی اور پھر بعد میں فرمایا کہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے۔ آپ سب حضرات اس بات کو جانتے اور مانتے ہیں کہ زندگیاں دو ہیں، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی۔ یہ بھی سب جانتے اور مانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، چند روزہ ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں موت کا وجود ہی نہیں ہوگا، خود موت کو موت آ جائے گی اور موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو اصل زندگی، ہمیشہ کی زندگی، دائمی زندگی
آخرت کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی وجہ سے معزز بنا ہوا ہو، یا تو اس کے پاس دولت ہو یا کوئی بہت بڑا عہدہ ہو، اور وہ معزز بنا ہوا ہے، لیکن اس کا عمل اور اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، تو اگرچہ وہ مال و دولت یا عہدے کی وجہ سے یہاں معزز بنا ہوا ہے، مگر آخرت میں ذلیل و خوار اور ناکام ہوگا۔ کیوں؟ یہاں معزز بنا ہوا تھا، دولت کی وجہ سے دولت یہی رہ گئی، یہاں معزز بنا ہوا تھا عہدے کی وجہ سے عہدہ یہی رہ گیا، اور اپنے ساتھ لے گیا اپنے گناہ، وہاں ذلیل و خوار ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، آج میرا عذاب شخص تو دنیا میں بڑا معزز اور بڑا مکرم بنا پھرتا تھا۔ تو میرے دوستو مجھے بتاؤ کہ جو آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، ناکام ہو جائے، حقیقت میں وہ کامیاب ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ اس کو کامیاب اور معزز کہیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جو وہاں رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا، وہ معزز نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب تو وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو، معزز وہ ہے جو آخرت میں معزز ہو۔ لیکن جو دنیا میں بھی معزز ہو اور آخرت میں بھی معزز، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی اس کے حصے میں بھلائی آئے اور آخرت میں بھی اس کے حصے میں بھلائی آئے، تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے جو دونوں جہان میں معزز اور کامیاب ہو۔ اور یہ کامیابی، یہ عزت اولیاء کرام کے حصے میں آئی کہ وہ دونوں جہان میں کامیاب، دونوں جہان میں معزز۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو دونوں جہان کی خوشخبری عطا فرما دی، اسی واسطے فرمایا ذالک ھو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان اولیاء کرام کے حصے میں آئی کہ یہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کے حقدار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دونوں جہان کی بشارت سے نواز دیا۔ اب ہم لوگوں نے سبق حاصل کرنا ہے کہ اولیاء کرام کو جو دونوں جہان کی عزت ملی اور دونوں جہان کی خوشخبری عطا ہوئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس لیے وہ دونوں جہان کی خوشخبری سے نوازے گئے کہ ان کے پاس بہت بڑی جاگیر تھی، یا بہت بڑے ذمہ دار تھے، یا بہت دولت مند تھے؟ نہیں۔ کیا وہ اس لیے دونوں جہان کی بشارت سے نوازے گئے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا دنیاوی عہدہ اور منصب تھا؟ نہیں، بلکہ یہ عزت ان کو اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے مطابق گزاری، حلال کو اختیار کیا، حرام سے اجتناب کیا، فرما برداری کرتے رہے، نافرمانی سے بچتے رہے، تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی بسر کی، تو جب انہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے راضی ہو کر ان کو دونوں جہان کی عزتیں اور عظمتیں بخشی۔ تو ہم لوگوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں، حلال کو اختیار کریں،
حرام سے اجتناب کرے، تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے، ایسی زندگی بسر کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، تو پھر ہم بھی دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں بخششوں کے حقدار ہو جائیں گے، دونوں جہان کی عزتیں ہمیں مل جائیں گی، اور ہم بھی دونوں جہان کی کامیابی سے نوازے جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء کرام کا ذکر کرنے اور کرانے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے مقدس حالات سن کر سبق حاصل کیا جائے اور اپنی زندگی کو بہتر زندگی بنایا جائے اور اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلایا جائے، اور ہم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چل کر پاکیزہ زندگیاں گزار کر اللہ کے نیک اور صالحین بندوں میں شامل ہو جائے۔ 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ، چند تفسیری فوائد میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوا پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ابھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا حکم دینے سے پہلے حرف تنبیہ نہیں فرمایا، تو شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو یا پیدا کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو شاید کوئی کہے کہ دیکھیے نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور حقیقت میں حج بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگرچہ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے، روزہ جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، حج جو ہے یہ ارکان مخصوصہ کا مخصوص دنوں میں ادا کرنے کا نام ہے۔ مان لیتے ہیں کہ چلو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر سمجھو، کیونکہ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرو کہ نماز فرض ہے اور نماز اللہ کا ذکر ہے، تو جو نماز کو چھوڑتا ہے اس کے لیے بھی کتنا خطرہ ہے۔ قرآن میں فرمایا جو نمازیں ضائع کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کی وادی جس کا نام ہے غی، اس میں جائیں گے۔ تو جس طرح نماز کا چھوڑنا ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کا موجب ہے، بہت بڑے خطرے کا باعث ہے، جہنم میں جانے کا باعث ہے، اس واسطے اللہ نے اس سے پہلے بھی خبردار کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خبردار اس مقام پر کرتا ہے جو مقام بڑا اہم ہوتا ہے، جہاں بہت زیادہ نقصان اور خطرے کا اندیشہ اور احتمال ہوتا ہے۔ تو جس طرح نماز بڑی اہم ہے، فرض ہے، اور اس سے پہلے بھی اللہ فرمایا، اسی طرح اولیاء کرام کے فضائل و کمالات یہ بھی بڑے اہم ہیں، جن کا ماننا ضروری ہے، ان کا انکار بھی بڑے خطرے اور بڑے نقصان کا باعث ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو شفا شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الا بذکر اللہ میں ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کے اندر جو ایمان ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی شعاؤں کا نام ہے۔ جب تک تمہارا دل نبی کریم کی نورانی شعاؤں کی جلوہ گاہ نہیں بنے گا، تمہارے دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
آگے چلیے، ابھی نعرہ لگا ہے نعرہ غوثیہ، اور ہم لوگوں نے کہا ہے یا غوث اعظم دستگیر ماں، تو بعض لوگ حضرت غوث اعظم کو غوث اعظم بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ جب کبھی تقریر وغیرہ کرتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں تو حضرت غوث اعظم کو غوث اعظم نہیں لکھتے، کہتے وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، کیونکہ غوث کے معنی ہے فریاد رس، جو فریاد سنے اور فریاد رسی کرے، مدد بھی کرے۔ تو ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ ہی فریاد رس ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی اور کو اگر فریاد رس کہو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، فریاد سننا اور فریاد رسی کرنا یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ فریاد کرنی چاہیے اور نہ کوئی فریاد سنتا ہے نہ مدد کرتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہی مسئلہ آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ پہلے الزامی جواب عرض کرتا۔ الزامی، یہ جو غوث اعظم کو غوث اعظم کہنا شرک بدعت کہتے ہیں، یہ ہمیں تو مشرک بناتے ہیں اگر ہم غوث اعظم کو غوث اعظم کہیں تو، لیکن خود ان کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو بھی غوث اعظم کہا ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوئی فوت ہو گئے تو ان کے فوت ہونے پر مولوی محمود الحسن صاحب نے ایک مرثیہ لکھا۔ مولوی محمود الحسن صاحب کون ہیں؟ تو چھوٹے موٹے ان کے مولوی نہیں ہیں، دیوبند کے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، اور یہ ان کا نام اس طرح لکھتے ہیں: زبدۃ المحدثین، قدوۃ المفسرین، فقیہ اعظم، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، یہ اس طرح ان کا نام لکھتے ہیں، اور وہ دیوبند کے مدرسے کے شیخ الحدیث۔ مثلاً جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی جو ہیں یہ کہتے ہیں خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں یہ محمد کے در سے۔ یہ شعر پڑھ کے اس کی نسبت ہماری طرف کر دیتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ چیلنج کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ شعر کس نے لکھا، یہ شعر کس کا ہے، ہمارے کس عالم نے، ہمارے کس بزرگ نے یہ شعر فرمایا؟ کسی جاہل مجہول کا یہ شعر ہے جس کے نام تک کا پتہ نہیں۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، جاہل کا کہا ہوا جاہلانہ شعر جس کو ہم خود بھی غلط کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ہماری طرف منسوخ کر دیتے اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے کس عالم نے یہ شعر کہا، تو نام بھی نہیں بتاتے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ کسی پر الزام لگائیں یا بہتان بند۔ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے سب سے بڑے مولوی نے مرثیہ لکھا، وہ مرثیہ چھپا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، اور آج تک وہ کئی مرتبہ چھپ چکا ہے اور فروخت ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا۔ اس مرثیے کے اندر ان کے شیخ الہند نے مولوی رشید احمد گنگوئی کو غوث اعظم کہا، نور مجسم کہا، تو وہ نور مجسم، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو حق کا منکر ہے وہ نادان ہے، جاہل ہے، یہ مرتے بھی زندہ ہے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان قریب میری کتاب آ رہی ہے جس میں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی پوری حقیقت بیان کی ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا
کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو اس رشید احمد گنگوئی کو انہوں نے نہیں دیا، کوئی مرتبہ۔ خدا بھی اس کو بنایا، نبی کریم کا ثانی بھی بنایا، صدیق بھی، فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، اور غوث اعظم بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو درجے مرتبے دیے ہیں، کس قدر اس کو بڑھایا ہے اور کس قدر غلو اور زیادتی کی ہے، وہ آپ میری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ورنہ جو مرثیہ بھی مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی 8 آنے یا 1 روپیہ قیمت، تو یہ اپنے مولوی کو غوث اعظم کہے، حالانکہ وہ ان کا مولوی غوث اعظم کے غوث بھی نہیں تھا، اور ہم اس کو غوث اعظم کہتے ہیں جس کو سارا زمانہ غوث اعظم، تو یہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ارے انہوں نے صرف غوث اعظم ہی نہیں بلکہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے ان کے پیر ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے غوث العالمین، غوث العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا مانا ہوا غوث العالمین کا؟ کہ سارے جہانوں کے غوث۔ تو یہ اپنے پیر کو غوث العالمین بھی کہہ لے تو پھر بھی یہ مسلمان رہتے ہیں، ان کے واسطے شرک نہیں ہوتا۔ اور ہم غوث اعظم کو غوث کہتے ہیں تو کہتے ہیں تم مشرک کو، اللہ کے سوا کوئی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی شرک تو سب کے لیے شرک ہوتا ہے، شرک تو نبی کے لیے بھی شرک، ولی کے لیے بھی شرک، مولوی کے لیے بھی شرک، سب کے لیے شرک، شرک ہر وقت شرک، شرک ہر جگہ شرک۔ تو اگر ہم غوث اعظم کو غوث اعظم کہیں تو ہم مشرک ہو جائیں، اور تم اپنے گنگوئی صاحب کو غوث اعظم کہو تو تم مسلمان ہی رہو۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ کیا تمہارے لیے شریعت اور ہے، ہمارے لیے شریعت اور ہے، تمہارے لیے شرک اور ہے، ہمارے لیے شرک اور ہے؟ شرک تو سب کے لیے شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سارے شرک ہڑپ کر جاتے ہو اور تمہاری توحید میں فرق نہیں آتا۔ اور ہم اگر غوث اعظم کو غوث کہیں تو تم ہمیں مشرک کہتے ہو، تو یہ انصاف نہیں۔ تو یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا عقیدہ پہلے بتاؤں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقت میں غوث فریاد سننے والا، فریاد رسی اور مدد کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ حقیقت میں فریادوں کو سننے والا، مدد کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا، تکلیفوں مصیبتوں کو دور کرنے والا حقیقی طور پر اللہ تعالی ہے۔ نبیوں ولیوں کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ قدرت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے، تو وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے ہماری فریاد سن لیتی ہے اور ہماری فریاد رسی کر دیتی ہے۔ ان کو جو یہ قدرت اور طاقت حاصل ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا کی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی، اور ان کا فریاد سننا اور فریاد رسی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی رضا اور حکم کے تابع ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کے دیے ہوئے درجے اور مرتبے اور قدرت سے ہماری فریاد کو سن لیتے ہیں اور ہماری مدد کر سکتی ہیں۔ ان کا فریاد سننا اور مدد کرنا حقیقت میں اللہ کا ہی فریاد سننا اور مدد کرنا ہے۔ ہاں، صفت اللہ کی ہے، کمال اللہ کا ہے، لیکن ظہور ان کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہ گویا درمیان میں فریاد سننے اور مدد کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
جو اس کو شرک کہتا ہے وہ حقیقت میں شرک کی تعریف ہی نہیں جانتا، وہ جاہل ہے۔ آگے ہم میں بتاؤں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ہماری فریاد سن لیتی؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے کتاب و سنت میں کہ اللہ والے ہماری فریاد سن لیتے ہیں اور اللہ ان کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے اور وہ ہماری مدد کرتی ہیں اور اللہ نے ان کو مدد کرنے کی قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنو، ضد ہٹ دھرمی اور تعصب کو چھوڑ کر طالب حق ہو کر اس بات کو سنو۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، کسی صوفی کا قول نہیں، کسی امام کا قول نہیں، کسی مجتہد کا قول نہیں کہ کوئی کہے میں نہیں مانتا۔ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم تک پہنچانے والے، ہم پر پیش کرنے والے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتاب وہ ہے جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے زیادہ صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے، بخاری شریف۔ اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو غور سے سنو اور سمجھو۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اس فرمان کو صحیح طرح سمجھ لے اور دل و جان سے مان لے تو سارے ہی مسئلے حل ہو جاتے۔ غور سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرا بندہ، میرا ولی فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، یتقرب الی بالنوافل، وہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، لیکن نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نفلوں کے ساتھ، اور وہ شرک بدعت کہنے والے مولوی تو نفل پڑھتے ہی نہیں، یہ تو سنتیں بھی نہیں پڑھتے۔ دیکھ لو جا کر مسجدوں میں مؤکدہ سنتیں پڑھیں گے، غیر مؤکدہ سنتیں نہیں کرتے، نفل نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے۔ یہ نفل کون پڑھتے ہیں؟ اللہ والے نفل پڑھتے ہیں، اللہ والے۔ اللہ والے اشراق بھی پڑھیں گے، چاشت بھی پڑھیں گے، ابا دین بھی پڑھیں گے، تہجد انہوں نے کبھی قضا نہیں کرنی۔ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، محض خواب ہوتے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ ان کی شان میں فرماتا ہے، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ تو یہ نفل پڑھنے والے جو راتوں کو اٹھ کے محض اللہ کی محبت میں نفل پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتے رہتے، قرب کی منزلوں پر فائز ہوتے رہتے، روز ان کی ترقی ہوتی جاتی، اللہ کے قریب ہوتے جاتے، کتنے مقرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں، وہ میرے اتنے مقرب بن جاتے ہیں، اتنے پیارے بن جاتے ہیں کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا، فرما برداری کر کے، نوافل پڑھ کے، فرائض و واجبات ادا کر کے،
یعنی اطاعت و فرما برداری کر کر کے وہ اس درجے پر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں تو پھر محبوب بننے کے بعد ان کو کیا درجہ مرتبہ ملتا ہے، محبوبیت کا نتیجہ اور ثمرہ ان کو کیا حاصل ہوتا ہے، یہ دل کے کانوں سے سن۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، بس جب میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر ان کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں کو سن، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتے ہیں، حملہ کرتی ہیں، تصرف کرتے ہیں، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس بندے کے پاؤں یعنی اپنے محبوبوں کے پاؤں میں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتی ہے، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور ان کو عطا کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ ان کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ نے سنا، اب ذرا اس کا مطلب اور مفہوم سن۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ، بس ہو جاتا ہوں میں اس کی سمع، الذی یسمع بہ، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ یہ جو سننے کی صفت ہے، اللہ نے ہمارے اندر جو سننے کی صفت اور قوت رکھی ہے اس کا نام ہے سمع۔ تو سننے کی صفت اور قوت جو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے، اس سننے کی صفت اور قوت کا نام کیا ہے؟ سمع۔ اسی واسطے سننے والے کو کہتے ہیں سامع یا سمیع، اور جو چیز سنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مسموع۔ اور سننے کی جو صفت ہے قوت ہے اس کا نام ہے سمع۔ تو اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ، جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی وہ سننے کی صفت اور قوت جو ہے وہ میں بن جاتا ہوں۔ الذی یسمع بہ، پھر وہ اپنی صفت بشری کے ساتھ، قوت بشری کے ساتھ نہیں سنتا، میرے ساتھ سنتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی بصر ہو جاتا ہوں۔ بصر کہتے ہیں آنکھ کو، حقیقت میں بصر کیا ہے؟ دیکھنے کی صفت، دیکھنے کی قوت، جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب کے دیکھنے کی صفت میں ہو جاتا ہوں، پھر وہ اپنی صفت بصری کے ساتھ نہیں دیکھتا، میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ پہلے ان دونوں کا مطلب ذرا اچھی طرح سمجھو۔ دیکھو میں اور آپ بھی سنتے، مگر ہم قریب کی بات سنتے ہیں، دور کی نہیں سنتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے سنتا ہے یا نہیں؟ ساتوں زمینوں کے نیچے یا پہاڑوں کے اندر کوئی بھی چلتی ہو تو اللہ اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور ہم نہیں سنتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے
اس کے سننے کی صفت میں ہو جاتا، یعنی پھر وہ اپنی بصری صفت کے ساتھ نہیں سنتا، میرے ساتھ سنتا، اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے، وہ خدا نہیں بن جاتا بلکہ وہ خدا کی صفت کا مظہر بن جاتا ہے۔ امام راضی جو دنیا اسلام کے مانے ہوئے امام ہے، انہوں نے جو اس کا مفہوم بیان کیا وہ میں پیش کرتا ہوں۔ امام راضی فرماتی ہے وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَةِ بَلَغَ الْمَقَامَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كُنتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا۔ فرماتے ہیں اسی طرح بندہ جب دائمی طور پر ہمیشہ اللہ کی عبادت اطاعت فرما برداری کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی سمع و بصر بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ امام راضی فرماتے ہیں فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمَعَ لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصَرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی صفت سمع سننے کی صفت جب اللہ کے جلال کے نور سے بدل جاتی ہے تو پھر اس بندے کی شان یہ ہو جاتی ہے سمع القریب والبعید، وہ قریب و بعید دور و نزدیک کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا سننا نہیں رہا، اللہ کا سننا ہو، وہ اللہ نہیں بن گیا، اللہ کی صفت کا مظہر بن گیا، ہر جگہ کی آوازوں کو سنتا ہے، کوئی ہندوستان سے کہے کوئی پاکستان سے کہے دنیا کے کسی خطے سے کہے کہ یا غوث تو وہ سنتے ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان کا سننا اب میرا سننا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ان کا سننا اب ایک بشر اور انسان کا سننا نہیں ہے، ان کا سننا میرا سننا ہو گیا، ان کی وہ سننے کی صفت جو ہے وہ میں بن جاتا ہوں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دور و نزدیک کی آوازوں کو وہ سننے لگ جاتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو نبیوں کی کیا شان ہوگی اور سید الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ الحمدللہ ثابت ہوا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب سن لیتے ہیں، یہ کوئی بناوٹی عقیدہ نہیں، خود ساختہ عقیدہ نہیں، کسی صوفی کے قول کے مطابق ہم ایسا نہیں کہتے، بلکہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے شک نہ کرو کیونکہ ان کا سننا میرا سننا۔ اور وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے سارے جہان کو دیکھ لیتی، لوح محفوظ کو دیکھ لیتی، کس طرح دیکھ لیتی؟ تو تعجب نہ کرو، اللہ فرماتا ہے ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کی وہ دیکھنے کی صفت میں ہو جاتا ہوں۔ اب وہ بشری صفت کے ساتھ نہیں دیکھتے، میرے ساتھ دیکھتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے رأى القریب والبعید، وہ دور و نزدیک قریب و بعید ہر جگہ دیکھنے لگ جاتے۔ تو ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی بناوٹی عقیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ عقیدہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، ابھی حدیث تو باقی ہے مگر یہاں ایک بات سنیں، یہ بھی بخاری شریف پڑھتے اور پڑھاتے، ان کے مدرسوں میں بھی بخاری پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی۔ یہ اس حدیث کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پھر وہ کانوں سے کوئی برا کلام نہیں سنتا اور آنکھوں سے کوئی برا کام نہیں دیکھتا، پھر برائی کی چیز نہیں دیکھتا۔ اللہ نے جو فرمایا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں تو زبان سے وہ کوئی برا کلام نہیں کرتا،
ہاتھوں سے کوئی برا کام نہیں کرتا، پیروں سے کسی برے کام کی طرف چل کے نہیں جاتا، یعنی وہ نیک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مطلب درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو مرتبہ ملتا ہی نیک ہونے کے بعد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ محبوب بننے کے بعد اس کو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ وہ برا کلام نہیں سنتا، بری چیزیں نہیں دیکھتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مرتبہ تو ملتا ہی اس وقت ہے جب پہلے اس پر عمل کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض واجبات پر عمل کرتا ہے، نوافل پر نیکی کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، تو یہ چیزیں تو پہلے ہوں گی۔ اللہ کا محبوب تو بعد میں بنتا ہے، اتباع تو پہلے کرنی پڑتی ہے۔ اسی واسطے قرآن میں فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے۔ جب تک کوئی اتباع نہ کرے، نیکی نہ کرے، اس وقت تک تو اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ تو یہ برے کلام نہ سننا، بری چیزیں نہ دیکھنا، بری باتیں نہ کرنا، ہاتھوں سے کوئی برا کام نہ کرنا، پیر سے کسی برے کام کی طرف چل کے نہ جانا، یہ تو پہلے جب تک ہوگا تب تو وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ اور یہ مرتبہ ملتا ہے محبوب بننے کے بعد۔ جو مرتبہ محبوب بننے کے بعد ملتا ہے میں اس کا بیان کر رہا ہوں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ محبوب بننے کے بعد نیک بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک نیک نہ بنے اس وقت تک محبوب ہی نہیں بن سکتا۔ تو گویا انہوں نے ترقی کو تنزل کر دیا، تنزل کو ترقی کر دیا۔ اسی طرح دیکھو فرق یہی ہے کہ یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، مگر ان کو جس طرح سکھایا پڑھایا جائے بس وہ اسی طرح سیکھ کر جاتی۔ جیسے زمین کے اندر جو کچھ بو دیا جائے وہی کچھ اگ پڑتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز اگ پڑتی ہے اس کے اوپر کوئی اور چیز اگ نہیں سکتی جب تک اس کو جڑ سے نکالا نہ جائے۔ سارے ذمہ دار ہیں، ان سے پوچھو کہ پہلے کسی نے گندم بوئی ہوئی ہو تو گندم اگتی ہے، گندم کو کاٹ لیتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر جب کوئی دوسری جنس بونی ہوتی ہے تو ہل چلا کے پہلے جڑوں تک اس گندم کو نکال لیتے ہیں یا نہیں بولو؟ پہلے جو چیز اگی ہوئی ہوتی ہے اس کی جڑوں تک اس کو نکالیں، ہل چلائیں، زمین کو نرم کر کے صاف کر کے پانی دے کر پھر نیا بیج ڈالیں گے اور وہ اگے۔ تو ان کے اندر جو پہلے اگا ہوا ہے، جو پہلے ان کے ذہن میں ٹھوسا ہوا ہے، جو قلعہ ٹھوکا ہوا ہے، جب تک وہ نہ نکلے دوسرا کیسے جائے؟ اور پہلا نکلے اور راستہ بنے، زمین صاف ہو گئے، پھر دوسری چیز اگے۔ تو انہوں نے پہلا قلعہ ٹھکیا ہے وہی ٹھکیا ہے، نہ وہ نکلے تو نہ دوسرا آگے اندر جاؤ۔ تو بس یہ سمجھ لو کہ ان کے دونوں میں جو کچھ دکھایا ہوا ہے انہوں نے انہیں کو اسی کو حق سمجھ کے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی دوسرے کی بات سننا بھی پسند اور گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ ذرا غور سے سنو، اللہ کا محبوب بعد میں بنتا ہے، پہلے فرما برداری ہے۔ جب تک فرما برداری نہیں کرے گا، حلال کو اختیار نہیں کرے گا، حرام سے نہیں بچے گا، نیکی نہیں کرے گا، برائی سے نہیں بچے گا، اس وقت تک تو اللہ کا محبوب ہی نہیں بنے۔ ارے محبوب بنتا ہے، اور جس مرتبے کا، جس مقام کا میں بیان کرتا ہوں، کر رہا ہوں، وہ محبوب بننے کے بعد مقام ان کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مطلب تھا، اور اگر ان کا مطلب لیا جائے تو پھر میں ایک سوال کرتا ہوں۔ اللہ کا جو فرمان ہے وہ تو یہ ہے کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ، میں اس بندے کی سمع ہو جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، یعنی اس کا سننا میرا سننا۔ تو جب اس اللہ کے بندے کا سننا اللہ کا سننا ہو گیا
تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ برا کلام نہیں سنتا تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی برا کلام نہیں سنتا، کیونکہ اس بندے کا سننا اللہ کا سننا۔ تو اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ برا کلام نہیں سنتا تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی برا کلام نہیں سنتا۔ تو بولو اللہ اچھا ہی کلام سنتا ہے، برا نہیں سنتا؟ اللہ تو سب کچھ سنتا ہے، اللہ تو سب کچھ سنتا ہے۔ اور نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کے کانوں میں بھی گیت گانوں کی آواز پڑ جاتی ہے یا نہیں؟ تو کیا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے کان کھل جاتے ہیں، جب گیت گانا کی آواز آتی ہے تو کان بند ہو جاتی ہے؟ گیت گانوں کی آواز وہ نہیں سنتا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ برا کلام نہیں سنتا؟ اگرچہ میں اس کی بھی وضاحت کروں کہ سننا اصل میں وہ سننا ہوتا ہے جو غور سے سنا جائے، سننا وہ ہوتا ہے جو غور سے سنا جائے۔ جو ایک چیز ہوتی ہے جو کانوں میں آواز تو آتی ہے مگر بندے کی دلچسپی نہیں ہوتی، غور کے ساتھ وہ نہیں سنتا، وہ کانوں میں آواز آ رہی ہے مگر اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو بڑی دلچسپی اور غور سے سنتا ہے۔ ان دونوں کے سننے میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ہم لوگ بازاروں سے گزرتے ہیں، دکانوں پر گیت گانے لگے ہوتے ہیں تو آواز تو ہمارے کان میں بھی پڑتی ہے مگر ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ہم غور سے نہیں سنتے۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پاس بیٹھ کے غور سے سنتے ہیں، مزے لیتے ہیں، جھومتے ہیں۔ بولو ان دونوں کے سننے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے۔ دیکھتے تو دونوں ہیں، مثلا ہم بازار سے گزرتے ہیں تو وہاں کئی کھگڑے وگڑے ناچ رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی تماشا ہو رہا ہو تو گزرتے گزرتے نظر تو ہماری بھی پڑے، کہیں کوئی تصویر لگی ہوئی ہو، فوٹو لگے ہوتے ہیں تو نظر تو بندے کی بھی پڑتی، لیکن وہ اچانک نظر پڑ گئی، اس نے ہٹا لی۔ تو ایک یہ ہے کہ اچانک نظر کا پڑ جانا، دیکھ لینا، اور ایک یہ ہے کہ بڑے غور سے دیکھنا، بڑے لگاؤ اور دلچسپی سے دیکھنا۔ ان دونوں دیکھنے میں فرق ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کی آوازوں کو سنتا ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برے کلام کو نہیں سنتے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی برے کلام کو نہیں سنتا، تو یہ اللہ کے بھی سننے کے منکر ہو گئے۔ پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ ساری آوازوں کو نہیں سنتا، اچھی آوازوں کو سنتا ہے، بری آوازوں کو نہیں سنتا۔ اللہ اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، بری چیزوں کو نہیں دیکھتا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز نہیں ہے جو اس پر پوشیدہ ہو، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ تو یاد رکھو، حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کرتی ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں، مگر یہ جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب بننے کے بعد وہ نیک بن جاتا ہے، برے کلام کو نہیں سنتا، بری چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو محبوب بننے سے پہلے جب تک نہ ہو وہ محبوب بن ہی نہیں سکتا۔ جب تک برے کلام کا سننا نہیں چھوڑے گا، برے کلام کو دیکھنا نہیں چھوڑے گا، بری باتوں کو کرنا نہیں چھوڑے گا، برے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک وہ محبوب ہی نہیں بن سکتا۔ ان چیزوں کو تو پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، پھر وہ محبوب بنتا ہے۔ فاتبعونی کی منزل سے گزرے گا تو یحببکم اللہ کے مقام کو پائے گا۔ محبوب بننے کے بعد اس کو یہ درجہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کی سننے کی صفت میں ہو جاتا، دیکھنے کی صفت میں ہو جاتا، میرے ساتھ سنتا، میرے ساتھ دیکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ دور و قریب کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے، دور و قریب کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ والے سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ بناوٹی عقیدہ نہیں ہے، خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے فرمان کے مطابق۔ چلیے آگے چلیے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے ایسا ہی ہو جاتا ہے. وہ سیف زبان ہو جاتے ہیں. ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے اور ان کی زبان پر بولنے والا کلام کرنے والا اللہ ہوتا ہے. اس کو بھی سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کروں. یہ بات مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا. بزرگان دین مسئلوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض لوگوں پر جن کا اثر ہو جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ حقیقت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت. جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا. واقعات اور مشاہدات تو اتنے ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے، جمع کیا جائے تو بڑے بڑے دفتر بن جائیں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں بن جائیں. واقعات اتنے. تو جن اللہ کی ایک مخلوق ہے. بعض لوگوں پر جنوں کا اثر ہو جاتا ہے. تو جب کسی کو جن چمٹ جاتا ہے، کسی پر جن آسیب کا اثر ہو جاتا ہے اور اس بندے کو دورہ پڑتا ہے تو وہ بندہ بولتا ہے. تو جو اس فن کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں جن بول رہا ہوں. جب وہ عمل کر کے کچھ پڑھ کر آصف زدہ کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جن بول رہا ہوں. حالانکہ منہ بندے کا ہے، زبان بندے کی ہے، آواز بندے کی ہے، بولتا کون ہے؟ جن. کیا وہ بندہ جن بن جاتا ہے؟ انسانوں کی جنس میں سے نکل کر جن نہیں بن گئے اور نہ جن انسان بن گیا. جن جن ہے، بندہ بندہ ہے، مگر جن کا اس پر اثر ہو گیا. تو جب جن کا اثر ہوا تو جن نے اپنا اثر کر کے اس انسان کے بشری اوصاف کو مغلوب کر دیا، اپنے اوصاف کو غالب کر. اب منہ بندے کا، زبان بندے کی، آواز بندے کی اور بولتا جن. چنانچہ بعد میں جب اس بندے کو ہوش آتا ہے، افاقہ ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں خبر تم نے کیا پوچھا، میں نے کیا کہا. تو مولانا روم یہ بیان فرما کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جن اللہ کی ایک مخلوق ہے. جب مخلوق کے اثر اور غلبے کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا حال ہوگا؟ جن بندوں پر خالق کا اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے ان بندوں کے بشری اوصاف مغلوب ہو جاتے ہیں اور خالق کے اوصاف غالب ہو جاتی ہیں. پھر ان بندوں کی شان بھی یہ ہو جاتی ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے اور بولتا خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زبان ان کی ہوتی ہے اور ان کی زبان پر کلام کرنے والا اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ نہیں بن جاتے، اللہ تعالیٰ کا ان پر اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے. اسی واسطے عارفوں کے بادشاہ، معرفت کے شہنشاہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے کہ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. فرماتے ہیں پھر اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے. گفتائے او گفتائے اللہ بود. پھر اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے، اس کا کلام اللہ کا کلام ہو جاتا ہے. گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اگرچہ وہ آواز بندے کے حلق سے نکلتی ہے، منہ بندے کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے،
आवाज बंदे की होती है, मगर बोलने वाला, कलाम करने वाला हकीकत में अल्लाह हो। अब ये भी मसला समझ लो कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोश में आकर मुर्दा जिंदा करते हैं तो फरमाते हैं कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। तो बाद लोग जो नहीं समझते वो कहते हैं देखो जी इन्होंने तो गौसे आजम को नबियों से भी बढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम तो कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से, और गौसे आजम कहते हैं कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने गौस का मर्तबा नबी से भी बढ़ा दिया। ये जाहिल है, इनको पता नहीं है कुम बेइज़्निल्लाह का दर्जा कुम बेइज़्नी से ज्यादा है। मगर ये तो वो समझे जो तसव्वुफ की किताबें पढ़े, जिसको तसव्वुफ और मारिफत का इल्म हो, जो किसी अल्लाह वाले की सोबत में बैठता हो, जो समझता हो। गौसे आजम जो कहते थे ना कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, तो इसकी क्या वजह? वजह ये थी कि गौसे आजम जब फरमाते थे कुम बेइज़्नी तो जुबान उनकी होती थी, कहने वाला अल्लाह होता, क्योंकि अल्लाह फरमाता मैं उनकी जुबान हो जाता, जिस जुबान से वो कलाम करते। तो याद रखो सूफियाए किराम फरमाते हैं कि एक है कुम बेइज़्नी कहना और एक है कुम बेइज़्निल्लाह कहना। कुम बेइज़्निल्लाह जो कहना है उसका दर्जा कुम बेइज़्नी से ज्यादा है, कुम बेइज़्नी से ज्यादा है। देखो सूफियाए किराम जब अल्लाह की तरफ उरूज करते हैं, तरक्की करते हैं, कुर्ब की मंजिलें हासिल करते हैं, तो कुर्ब की मंजिलों पर फायज होते 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 उरूज पर पहुंच जाती, फना फिल्ला हो जाती। एक ये मकाम, और एक ये मकाम है कि इस मकाम पर फायज होकर उरूज की मंजिल पर पहुंच के उस मकाम को हासिल करके फिर नुज़ूल फरमाते, फिर नुज़ूल फरमाते। तो उरूज के बाद जो नुज़ूल करेगा उसका दर्जा ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो है ना जो जा रहा है ऊपर पहुंचा हुआ है अभी फिर वापस नहीं आया, और एक वो है जो मंजिल तय करके वापस आ गया। तो बोलो किसका दर्जा ज्यादा है? जो मंजिल तय करके वापस आ गया। तो ये कुम बेइज़्नी जो है ये ज़हूर है मकामे उरूज का, और ये कुम बेइज़्निल्लाह जो है ये मकाम है नुज़ूल का। ये मर्तबा उरूज के बाद हासिल होता है और ये मर्तबा उससे बुलंद है। एक दूसरी बात ये है कि कुम बेइज़्नी में बंदा जो होता है वो आला होता है, जरिया होता है, और फाइल अल्लाह होता है, फाइल अल्लाह होता है। मसलन कुम बेइज़्नी में यूं समझो कि गौसे आजम की जुबान थी जरिया आला और मुतकल्लिम था अल्लाह। तो कुम बेइज़्नी में कुम बेइज़्नी कहने वाला जो होता है वो बमंजिला आले के होता है, जरिए के होता है, और कहने वाला अल्लाह होता है। और कुम बेइज़्निल्लाह में अल्लाह अल्लाह और जरिया होता है, और कुम कहने वाला बंदा होता है, फाइल बंदा होता है। समझ में आ रही है बात? ये बातें तसव्वुफ की हैं, बहुत ऊंची बातें हैं, ध्यान करो। कुम बेइज़्नी, उठ मेरे हुक्म से, इसमें बंदा अल्लाह जरिया और कुम कहने वाला अल्लाह। तो बंदा क्या हुआ? दरमियान में जरिया और आला। जैसे कि आप लिखते हैं तो कलम से लिखते हैं, तो लिखने वाले तो आप हैं, कलम दरमियान में जरिया और आला। तो कुम बेइज़्नी में बंदा जो है वो आला है, जरिया है, और कुम कहने वाला अल्लाह है। और कुम बेइज़्निल्लाह में अल्लाह अल्लाह और जरिया होता है, और कुम कहने वाला वो बंदा होता है, वो अल्लाह वाला होता है। सूफियाए किराम ने लिखा है कि ये दर्जा कुम बेइज़्नी के मुकाबले में बड़ा है, और जिनको पता नहीं है वो कहते हैं देखो जी गौसे आजम को नबियों से भी बढ़ा दी।
ارے ان کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے بیان کی ہے وہ انہی کے بڑے پیر کی ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے یہ لکھا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں یہ نقل کیا ہے کہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ کم بے اذن اللہ کا مقام کم بے اذنی سے زیادہ ہے، اور یہی وجہ بیان کی جو میں نے بیان کی. تو ان کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے اور ہم پر اعتراض کرتی. خیر، تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ سمجھ لیں. غوث اعظم جب کہتے تھے قم بے اذنی تو زبان ان کی ہوتی تھی، آواز ان کی ہوتی تھی. قم بے اذنی کہنے والا اللہ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتا ہے. تو وہ لوگ غوث اعظم محبوب سبحانی ہیں یا نہیں؟ اور سارا جہان ان کو محبوب سبحانی کہتا ہے، اللہ کے محبوب. اور اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کا سننا میرا سننا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا بولنا میرا بولنا. امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور و قریب کی آوازوں کو سننے لگ جاتا ہے، دور و قریب کو دیکھنے لگ جاتا ہے. تو ہمارا جو یہ عقیدہ ہے کہ غوث اعظم دور سے سن لیتے ہیں، دور کو دیکھتے ہیں، یہ عقیدہ بناوٹی خود ساختہ نہیں، اللہ کے فرمان کے مطابق. ایک بات اور عرض کر، ان کا یہ حال ہے، یہ کہتے ہیں جی دور سے سننا تو اللہ کی شان ہے، دور سے سننا یہ اللہ ہی کی شان ہے. لاہور میں کہتا ہوں دور سے سننا اللہ کی شان نہیں. کیسے؟ دور سے سننا اس کی شان ہوگا جو دور ہوگا، اور اللہ تو کسی سے دور ہے ہی نہیں. یہ کا یہ حال ہے. یہ کہتے ہیں نا دور سے سننا اللہ کی شان ہے. تو جب ایسی بات کریں نا تو کم از کم اس قسم کی باتیں تو یاد کر لو. ان کو کہا کرو بھائی دور سے سننا تو اس کی شان ہوگی جو دور ہو. تو اللہ تو کوئی کسی سے دور ہے ہی نہیں، نہ اللہ سے کوئی دور اور نہ اللہ کسی سے دور. تو دور سے سننا تو اس کی شان ہوگی جو دور ہوگا. پہلے تو اللہ کو دور ثابت کرو. تو اصل میں یہ اللہ سے دور ہو گئے نا، اس واسطے ایسی باتیں کرتے. بھائی دور سے سننا اس کی شان ہوگی جو دور ہوگا، یا اس سے کوئی چیز دور ہو. نہ اللہ کسی سے دور ہے نہ اللہ سے کوئی چیز دور ہے، تو دور سے سننا پھر اس کی شان کیسے ہوئی؟ دور سے سننا تو بندے کی شان ہے. جس بندے کو اللہ یہ درجہ عطا فرما دے. اچھا اب ایک بات اور سنو، اگر یہ کہیں نا دور سے سننا اللہ کی شان ہے تو یہ پھنسے، کیونکہ پہلے اللہ کو دور ثابت کریں یا اللہ سے کسی چیز کو دور ثابت کریں. تو نہ اللہ کسی سے دور نہ اللہ سے کوئی دور. تو دور سے سننا یہ اللہ کی صفت نہیں. پھر یہ کہیں گے کہ قریب سے سننا اللہ کی صفت ہے تو پھر پھنس گئے. قریب سے سننا بندے کی بھی صفت ہے. ہم دور سے نہیں سنتے، قریب سے سنتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کی صفت ہے قریب سے سننا اور ہم بھی قریب سے سنتے ہیں. تو پھر کوئی اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا کہ اللہ بھی قریب سے سنتا ہے ہم بھی قریب سے سنتے ہیں. جو صفت اللہ کی وہ ہماری بھی ہو گئی. پھر یہ پھنس گیا. اصل میں یہ نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جو اصول بنائے ہوئے وہ اپنے انہوں نے بنائے. جو سلف صالحین نے اصول بنائے تھے، سلف صالحین نے جو دین کو جس طریقے سے سمجھایا تھا وہ طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے طریقے ایجاد کیے اور نتیجے ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. اصل میں دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا سننا، اللہ تعالی کا سننا یعنی اللہ کی صفت جو ہے وہ بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ اپنی ذات میں بھی لا شریک، اپنی صفات میں بھی لا شریک. اللہ تعالی کی صفت جیسی اللہ کی صفت ہے ویسی کسی اور کو صفت حاصل نہیں. کیسے؟ اللہ تعالی کی صفتیں ہیں ازلی، ابدی، قدیم. ازلی کے معنی، ابدی کے معنی.
یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی ہمیشہ سے، ابدی ہمیشہ رہے۔ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، اس میں کوئی تغیر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفتیں غیر مخلوق، اللہ کی صفتیں غیر مخلوق، کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، قدیم ہے، اور بندے کی صفتیں حادث ہیں، اللہ نے پیدا کی، مخلوق ہے، اور بندے کی صفتیں ازلی ابدی نہیں ہیں، پہلے نہیں تھی، جب اللہ نے بندے کی صفت پیدا کی اس وقت ہوئی تو حادث ہوئی، اور جائز الفنا ہے، اس کا فنا ہونا جائز ہے، ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا فنا ہونا ناممکن ہے، محال ہے۔ تو یہاں تو برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ کسی کو صفت عطا فرما دے وہ دور کی سن لے، کسی کی صفت عطا فرما دے قریب کی سن لے، کسی کو بالکل گنگا ہی بنا دے، بہرا ہی بنا دے، نہ وہ بول سکے نہ سن سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ مگر یہاں برابری کا سوال ہی نہیں، برابری تو اس وقت ہو جبکہ ہم بندے کی صفتوں کو ازلی ابدی قدیم سمجھیں، غیر مخلوق سمجھیں۔ ہم نے جب مخلوق سمجھ لیا، اللہ کی عطا کی ہوئی صفتیں مان لی، ان کو حادث مان لیا، تو اب برابری کا سوال ہی نہیں، اور یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے کہ وہ دور کی بھی۔ تو جو بزرگوں نے اصول بنائے تھے نا، ان میں شرک کا وہم بھی نہیں ہوتا، انہوں نے وہ بزرگوں کے اصول تو دیے چھوڑ، اور انہوں نے خود اصول بنائے۔ چنانچہ میں ان کا ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم کو کہا کہ وہ ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں۔ تقویت الایمان میں لکھا کہ سب انبیاء، اولیاء، شہید، پیر جتنے ہیں وہ سب ہمارے بھائی اور بندے عاجز ہیں، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے ہوئے، تو ان کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے۔ ایک تو ان کو بڑا بھائی بنایا، دوسرا یہ کہا کہ ان کی تعظیم بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے۔ جب ہمارے علماء نے کی گرفت کہ تم نے نبی کریم کو بڑا بھائی کہا ہے، تو اب انہوں نے چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارے اور ایک اصول بنایا خود۔ اب اس اصول کو بنا کے دیکھو ان کا کیا حشر ہوا۔ انہوں نے یہ اصول بنایا کہ یہ بتاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آدم کی اولاد ہیں یا نہیں، تو بھائی ماننا پڑے گا کہ وہ آدم کی اولاد بھی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ آدم کی نسل بھی ہے، آدم کی اصل بھی ہے، تو نسل سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم آدم علیہ السلام کی اولاد اور ہم بھی آدم کی اولاد، تو بوجہ اولاد آدم ہونے کے کہ وہ بھی آدم کے بیٹے، ہم بھی آدم کے بیٹے، اس وجہ سے اگر ہم نے نبی کریم کو اپنا بڑا بھائی کہہ دیا تو کون سا نس کے خلاف کہہ دیا؟ وہ پہلے ہوئے، ہم بعد میں ہوئے، اس لیے وہ بڑے اور ہم چھوٹے۔ وہ بھی آدم کے بیٹے، ہم بھی آدم کے بیٹے، اس وجہ سے وہ ہمارے بھائی، تو اللہ نے ان کو بڑائی دی تو وہ بڑے بھائی ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم نے نبی کریم کو اپنا بھائی کہہ دیا تو کوئی نس کے خلاف تو نہیں نہ کہا، یہ تو نس سے ثابت ہے کہ وہ آدم کی اولاد۔ اچھا، انہوں نے اپنوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ طریقہ خود ایجاد کیا، ایک قانون بنایا، انہوں نے قانون بنایا، پنجابی قانون ہی انہوں نے قانون بنایا انہوں نے سنیوں کی گرفت سے بچنے کے لیے۔ قانون تو بنایا گرفت سے بچنے کے لیے، ایسا پھنسے قیامت تک نہیں نکلتا۔ سنی بھی تو بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں۔ سنیوں نے کہا اچھا بھائی تم کہتے ہو کہ نبی کریم بھی آدم کی اولاد اور ہم بھی آدم کی اولاد، تو بوجہ اولاد آدم ہونے کے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور چونکہ وہ بڑے ہیں لہذا بڑے ہم چھوٹے، تو ٹھیک ہے اگر اس قانون پر پکے رہتے ہو، اس قانون کو مانتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ نمرود بھی آدم کی اولاد میں سے ہے یا نہیں؟ فرعون بھی آدم کی اولاد میں سے ہے یا نہیں؟
हामान भी आदम की औलाद, भाई आदम की औलाद से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता है। इन्होंने बवजह औलाद आदम होने के हुजूर को भाई बनाया। तो आदम की औलाद तो नमरूद भी है, आदम की औलाद फिरौन और हामान भी है। तो सुन्नियों ने कहा कि अगर तुम बवजह औलाद आदम होने के हुजूर के भाई बनते हो, तो हम भी कहते हैं कि बवजह औलाद आदम होने के तुम्हारे फलां मौलवी नमरूद के भाई हैं। बवजह औलाद आदम होने के तुम्हारे फलां मुफ्ती जो हैं वो हामान के भाई हैं। बवजह औलाद आदम होने के तुम्हारे फलां मुहतमिम जो हैं वो फिरौन के भाई हैं। तो ये खिलाफ नस तो नहीं होगा, क्योंकि वो भी आदम की औलाद, ये भी आदम की औलाद, और आदम की औलाद सारे भाई भाई। तो इस लिहाज से हम कहते हैं तुम नमरूद के भाई हो, फिरौन के भाई हो, हामान के भाई हो। तो तुम्हें ये मान लेना चाहिए कि वाकई नमरूद हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई है, क्योंकि वो पहले हुआ, हम बाद में हुए। जो पहले हुआ वो बड़ा, जो बाद में हुआ वो छोटा। तो अब इनको ये कहो तो इनको आग लग उठी। जब इनको आग लग गई तो हमने कहा बड़ा अफसोस है, ये कानून तो खुद तुमने बनाया। तुम्हारे बनाए हुए कानून के मुताबिक अगर तुम्हें नमरूद का भाई कहा जाए कि वो भी आदम का बेटा, तुम भी आदम के बेटे, तो तुम्हें आग लग जाती है, और खुद तुम नबी करीम के बेटे बनते हो, नबी करीम के भाई बनते हो बवजह औलाद आदम होने के। तो अहले सुन्नत को रंज और गुस्सा ना आए, क्योंकि कहाँ तुम और कहाँ रसूलुल्लाह। अल्लाह ने रसूलुल्लाह का कोई भाई बहन पैदा ही नहीं किया कि रसूलुल्लाह का कोई भाई होता तो वो भाई कह के पुकारता, कोई बहन होती तो वो भी भाई कह के पुकारती। अल्लाह ने कोई दूसरा पैदा ही नहीं किया ताकि कोई मेरे महबूब को भाई। अल्लाह ने तो कोई भाई नहीं बनाया है, खाम हाथ 1400 साल पीछे पे बढ़ गए, खाम हाथ बन रहे हैं भाई। तौबा तौबा। अच्छा, अल्लाह फरमाता है नबी की बीवी मोमिनों की माँ है। तो अगर रसूलुल्लाह भाई हो तो भाई की बीवी तो भाभी बनती है। और बोलो भाई की बीवी क्या होती है? भाभी, भावज। और अल्लाह फरमाता है माँ है, तो जो माँ नू भाभी करे, जरा कह के देखना भाभी, इनको चाहिए अपनी माओ को भाभी कहा, तो देखे कह कर क्या बन। अल्लाह तो फरमाता है नबी की बीवियां मोमिनों की माए। तो जब नबी की बीवियां माए हुई तो नबी हमारा बाप हुआ, तो कोई बाप को कहे भाई साहब, तो बाप क्या कहेगा? कहेगा तू बड़ा नालायक है और मेरा शरीक बंदा है। भाई तो बराबर होता है, बाप तो बाप होता है। तू बाप को भाई कह रहा है, अपने बाप को कोई भाई कहे ये अदब के खिलाफ समझा जाता है, बदतमीजी समझी जाती है। तो जो सैयदुल अंबिया हबीबे किबरिया को भाई कहे, ये कितनी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खैर बात बहुत चली गई। मैं बता ये रहा था कि इन्होंने जो कानून बनाए हैं ना, इस किस्म के कानून इन्होंने बनाए, क्योंकि 30 साल हो गए हैं इनकी किताबें पढ़ते हुए और इनके साथ मामला करते हुए, और रोज बातों में इनके दीन की, इनके मसले की तबलीग करते हुए ये मुझे बुरा भला कहते हैं। इनको तो चाहिए मुझे हदिये नजराने दें, क्योंकि मैं इनकी किताबों की तबलीग करता हूँ, इनके हवाले लोगों को सुनाता हूँ। अब भी जो मैंने किताब लिखी है सब इन्हीं के हवाले पेश किए, और ऐसे हवाले पेश किए, ऐसी जकड़बंदी डाली है, निकल ही नहीं सकते किसी सूरत। वाकई ऐसा जकड़ा है मैंने, ये किसी तरह से नहीं निकल सकता, क्योंकि बड़ा तजर्बा हो गया ना। तो बड़ी अच्छी किताब है वो, बस हरफे आखिर समझ लो इस मामले। जो उस किताब को पढ़ेगा उनको इनकी असली हकीकत मालूम होगा इंशाअल्लाह। तो बात बहुत दूर चली गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा जो अकीदा है कि अल्लाह वाले देख लेते हैं, सुन लेते हैं, ये हमारा अकीदा खुद साख्ता नहीं, बल्कि अल्लाह के फरमान से साबित। अच्छा, अल्लाह फरमाता है मैं उनके हाथ बन जाता हूं जिन हाथों से वो पकड़ते, हमला करते, तसर्रुफ करते। क्या मतलब इसका? मैं मतलब बयान नहीं करता, मेरी क्या हैसियत है, मैं क्या हूं? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो दुनिया इस्लाम में, दुनिया इल्म में
مانے ہوئے امام، جن کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ امام راضی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اگر میں چاہوں تو 10,000 مسئلہ نکال سکتا ہوں، 10,000 مسئلہ صرف اعوذ باللہ سے میں نکال سکتا ہوں۔ کتنا علم ہے وہ فرماتے ہیں امام راضی۔ سنو، فرماتے ہیں اللہ جو فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب؟ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدَ اللَّهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جب اللہ کے جلال کا نور اس اللہ والے کے ہاتھ بن جاتا ہے تو قادر علی التصرف، وہ بندہ تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ فی السہل والصعب، مشکل میں آسانی میں، قریب اور دور، نزدیک اور دور، ہر جگہ مشکل ہو، آسانی ہو، قریب ہو، دور ہو، وہ تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے جہاد میں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سن لیتا ہے، فریاد کرنے والوں کو سن لیتا ہے۔ کیوں سن لیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے کان میں بن، جہاد کس حالت میں ہے، کہاں ہے، وہ دیکھ لیتا ہے۔ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہے، میرے ساتھ دیکھ۔ پھر بغداد میں بیٹھا بیٹھا ڈوبتے جہازوں کو پار لگا دیتا ہے۔ کیسے لگا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ پہلے تو دیکھو عبد القادر ہو کے قادر کی عنایت سے وہ قادر ہو جاتا ہے تصرف کرنے پر۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شعر کہا کمال ہی کا، فرماتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ، یہ ہے شریعت، بندہ قادر کا بھی قادر، یعنی قادر کے بندے ہو کر بھی قادر، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمائی جس کے بندے، بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر، اور سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ پھر وہ قادر ہو جاتے تصرف کرنے پر۔ چنانچہ دیکھو یہ بات بھی مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھی، میں ان کے حوالے اس لیے پیش کرتا ہوں جو نہیں مانتے وہ بھی مان لیں، مگر انہوں نے ماننا ہے ہی نہیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں، مگر ہم حوالے پیش کرتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے بھی یہ باتیں تسلیم کی ہیں، اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ اپنے بڑوں کی باتیں بھی نہ مانیں تو پھر ہماری کیسے مانیں؟ جب اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے تو ہمیں کیسے مانیں گے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جڑا پیو دا نہیں بنتا وہ کسی اور دا کی بنے گا۔ ہے جو اپنے باپ کی نہیں مانتا، باپ کا کوئی خیال نہیں کرتا، وہ کسی اور کا کیا ہے؟ تو سنو غور سے، کتاب کا نام ہے امداد المشتاق، تھانوی صاحب نے لکھی، اس میں لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، حاضرین بھی تھے، یکا یک آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال میں آ گئے، حاضرین نے سمجھا ضرور کوئی بات ہے۔ پھر جب حضرت پہلی حالت پر آئے، فاقہ ہوا، تو انہوں نے عرض کیا حضور کیا بات تھی؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے سمندر میں آ رہے تھے، جہاز طوفان میں آ گیا،
ڈوبنے کے قریب ہو گیا. انہوں نے مجھے پکارا, مجھ سے مدد مانگی, تو بظاہر میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا, بباطن ڈوبتے جہاز کو پار لگا رہا. جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا, جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا. وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا, تو اب ڈوبتے جہاز کو کیسے پار لگا دی, فریاد کیسے سن لی, کیسے دیکھ لیا اتنا بڑا سمندر. تو تعجب کی بات ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے ان کا دیکھنا میرا دیکھنا, ان کا سننا میرا سننا. وہ تصرف کرنے پر قدرت رکھتے ہیں, یہ قدرت ہم نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو میاں وہ مشکل میں, آسانی میں, قریب اور دور ہر جگہ تصرف کرنے پر قادر ہو جائے. وہ قرآن میں پڑھتے ہو یا نہیں, سلیمان علیہ السلام کے وہ وزیر امتی صحابی سلیمان علیہ السلام کی حضرت آصف بن برقیہ کتنی دور سے کتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے. انہوں نے کیسے دیکھ لیا کہ تخت کہاں پڑا ہوا ہے, اتنی جلدی آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت کیسے لے آئے. ہم کہتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں, ان کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا اور ان کا تصرف کرنا اللہ کا تصرف کرنا. ہاتھ ان کے ہوتے ہیں, قوت خدا کی کام کرتی ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا. امام سیوطی نے لکھا ہے بعد میں 40 آدمی مل کر اس دروازے کو اٹھاتے تھے, وہ اٹھتا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا حضرت ہم 40 آدمی اٹھاتے ہیں, یہ اٹھتا نہیں ہے, آپ نے کیسے اٹھا لیا. تو امام راضی لکھتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس دروازے کو قوت جسمانی سے نہیں اٹھایا, قوت ربانی سے اٹھایا. ہاتھ میرے تھے, قوت خدا کی کام کر. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہے. اور حضرت علی بھی اللہ کے محبوب تھے. ان کا محبوب ہونا تو حدیث سے ثابت. آپ حدیث نہیں پڑھتے, نہیں سنا آپ نے؟ خیبر میں حضور نے فرمایا تھا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو. نام نہیں لیا, کیا فرمایا؟ انہو یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ اور اللہ کا رسول اس کو محبوب رکھتے. یعنی وہ اللہ رسول کا محبوب بھی ہے. تو محبوبوں کی یہ شان ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا, ان کی آنکھیں میں بن جاتا, ان کی زبان میں ہو جاتا, ان کے ہاتھ پاؤں میں ہو جاتا. وہ ہر جگہ تصرف کرتی ہے. اور ایک بات رہ گئی, فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے, اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرے, لَأُعْطِيَنَّهُ, تو میں ضرور ان کو عطا کرتا. معلوم ہوا اللہ والے اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ دیتا ہے. تو ہم اسی واسطے ان کے پاس جاتے ہیں کہ بس تمہارا یہ مقام ہے, تم جو مانگتے ہو تمہیں ملتا ہے, اور ہمارا یہ مقام نہیں, تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم ہمارے واسطے مانگو, کیونکہ تم جو مانگتے ہو ملتا ہے. تو جب ہمارے واسطے تم یہ مانگو گے تو مل جائے گا. تمہارا یہ مقام ہے. اور ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں اللہ سب کی سنتا ہے. بھائی سنتا تو ہے سب کی, مگر قبول کس کی کرتا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا. سنتا تو سب کی, مگر یہ بھی تو بتاؤ قبول کن کی کرتا ہے. سب کی سنتا ہے مگر قبول کس کی کرتا ہے.
انما یتقبل اللہ من المتقین، انما حسر کا کلمہ، قبول متقیوں سے ہی کرتا ہے جو متقی پرہیزگار ہے۔ قبول سب کی ہوتی ہے؟ قبول سب کی نہیں ہوتی۔ یہاں تک آتا ہے کہ جو حرام کھاتے ہیں، حرام کا ایک لقمہ حلق سے نیچے اتر جائے تو 40 روز تک نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میاں سنتا تو سب کی ہے مگر قبول کسی کسی کی کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے، سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور ان کو عطا کروں۔ تو ہم اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ذرا ہاتھ اٹھا دو، ہمارے لیے سوال کر دو، تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے۔ تو اگر کوئی پوچھے نا اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو، تو کہو اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے مرادیں ملتی ہیں، ان کی دعاؤں سے بگڑے ہوئے کام بنتے، ان کی صحبت میں بدبخت چلا جائے تو نیک بخت بن جاتا، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اصل میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ الحمدللہ ہمارے جو عقیدے ہیں یہ سب سچے ہیں، سب سلف صالحین سے عقیدے چلے آئے اور ان کی اصل موجود ہے، قرآن اور حدیث میں ان کی اصل موجود ہے۔ تو یہ جو آج شرک بدعت کر رہے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے شرک بدعت کرنا۔ یہ مشرک بدعتی بنانا جانتے ہیں، کسی مشرک کافر کو مسلمان بنانے کی ان میں ہمت نہیں ہے کہ کسی ہندو کو یا کسی کافر کو مسلمان بنائے، نہیں، تڑا تڑ مسلمانوں کو کافر بنائی جائے، مشرک بنا، یہ بھی بڑا چنگا ہی کام ہے۔ چلو ہو جائے انہیں آگیا جی کوئی ہے کسی کافر نہ مسلمان کر سکے تو مسلمانوں نے کافر بنائے، ویلے کری نا آخر بیٹھے ہو، کچھ تو کرتے ہی نہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے مسلمانوں کو کافر بنایا جائے، اور کافروں کو مسلمان بنایا تو اولیاء اللہ نے بنایا۔ تو اپنا عقیدہ جو ہے اس پر ڈٹے رہو۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے سب عقیدے حق درست، اور ہمارا اعلان ہے ہمارا کوئی عقیدہ بھی قرآن حدیث کے خلاف ثابت کر دے تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے الحمدللہ اپنی کتابوں میں وصلی علیک یا حبیب اللہ، تمہارا پڑھے صلی اللہ علیہ مگر خدا سے
خدا کو پایا تیری گلی میں، بتاؤ کیا نگاہ کو روشنی ملی ہے، نگاہ کو روشنی ملی ہے، دلوں کو تابندگی ملی ہے، دلوں کو تابندگی ملی ہے، جبین سجدوں میں کیف پایا، جبین سجدوں میں کیف پایا، کیا جو سجدہ تیری گلی میں، کیا جو سجدہ تیری گلی میں، جبین سجدوں میں کیف پایا، کیا جو سجدہ تیری گلی میں، بتاؤ کیا وہاں کی معجز نما فضا ہے، وہاں کی معجز نما فضا ہے، زمین کے ذرات میں شفا ہے، زمین کے ذرات میں شفا ہے، سنا تھا پہلے بھی ہم نے لیکن، سنا تھا پہلے بھی ہم نے لیکن، اب آ کے دیکھا تیری گلی میں، سنا تھا پہلے بھی ہم نے لیکن، سنا تھا پہلے بھی ہم نے لیکن، اب آ کے دیکھا تیری گلی میں، بتاؤ کیا شیر قابل سماعت ہے۔ خدا کی مرضی، خدا کی حکمت، خدا کی مرضی، خدا کی حکمت، خدا ہی جانے والے کن ہم نے، خدا ہی جانے والے کن ہم نے، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، دلوں کا کعبہ تیری گلی میں، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، دلوں کا کعبہ تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی میں، سکون پایا تیری گلی میں، جس طرح بتاؤ کیا سکی خالہ سے نہیں ہو سکتا، سوتیلی خالہ سے بھی، سکی نانی سے بھی نہیں ہو سکتا، نانی کی پروفیسر اقبال عظیم کی ایک بات پیش کر رہا ہوں، اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے شروع کیجیے، یہ لڑکی جو ہے پہلے شروع، تبھی تو سوتیلی ہوگی نا، اسی سے ہوگی۔ مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ
افسردہ افسردہ فقہی مسائل پر عبور نہیں، جتنا عبور ہے وہ یہ ہے کہ اصول و فروع میں سلسلہ اصل حرام ہے سوتا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ، مگر نادیدہ نادیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، ہم عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول
काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन अस्सलाम ऐ रहमतल लिल आलमीन। जिस वक्त अल्लाह ने ये खबरें दी थी कि ये कतई मोमिन है, जन्नत में जाएंगे, हमेशा जन्नत